لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. اب حج کی تیاری کا پہلا مرحلہ ہے. یہ تیاری کے جو چند نکات میں آپ کے سامنے پوائنٹس اس لیے رکھ رہا ہوں، وہاں پر ہم نے ایک طویل عرصے تک یہ چیز کو نوٹ کیا کہ بہت سے لوگ، خاص طور پر پاکستانی، یہ ہم نے وہاں پر دیکھا کہ ایک جو ہے وہ روپیہ جوڑ کر ساری زندگی وہ حج کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں. بزرگ افراد، بزرگ خواتین وہاں پر آتی ہیں اور یقین مانیں کہ ان کو حج کا ایک عمل کا پتہ نہیں ہوتا کہ حج کیسے کرنا. یعنی ساری زندگی کا جو روپیہ پیسہ جوڑا وہاں لا کر برباد کر دیا. تو حج کی تیاری میں جن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، سب سے پہلے جو میں نے عرض کیا کہ اخلاص نیت، یہ آپ کے دل کا اخلاص ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ گزشتہ تمام گناہوں سے توبہ. دیکھیں یہ حج ہم سفر کر رہے ہیں، بہت سے لوگ جاتے ہیں سفر پر، کئی لوگ واپس نہیں آ پاتے، وہیں پر فوت ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کو حج سے پہلے جو ہے وہ موت آ جاتی ہے. تو یہ سفر پر انسان نکل رہا ہے، کوئی بھی حالات ہو سکتے ہیں اس کے سامنے. تو لہذا انسان گناہوں سے توبہ کر کے جائے، اور خاص طور پر اگر کسی پر ظلم زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ کر جائے کہ معلوم نہیں اس کا واپس آنا ہو یا نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس کا حج جو ہے وہ قبول نہ کیا جائے یہاں کے جو اس سے ظلم و زیادتی کی ہیں، گناہ کی ان کی وجہ سے. پھر تمام قرضوں کی ادائیگی، کیونکہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب عطا نہیں فرماتا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے، چاہے وہ 1 روپے کا قرض کیوں نہ ہو. یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. لہذا قرضوں کی ادائیگی ہو، یا اگر قرض کی ادائیگی کا بندوبست نہیں ہو سکا تو کم از کم کسی کو اپنا وکیل بنا کر جائے کہ بھائی میرا فلاں میرا یہ قرضہ ہے، یہ اگر اللہ نہ کرے مجھے راستے میں موت آ جائے تو میری طرف سے تم نے ادا کرنا ہے، میرے یہ رقم موجود ہے. اس طریقے سے اپنے گھر والوں میں، اپنے بھائی کو، اپنے والد کو، اپنے بیٹے کو، کسی کو بھی جو وارث ہو اس کو یہ بات سمجھا کر جانی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں چلے جائیں، ہمارے قرضے پیچھے جو ہیں وہ موجود ہوں اور پھر وہاں پر اللہ کی طرف سے موت کا حکم آ جائے اور یہ قرضوں کی وجہ سے ہمارا معاملہ جو ہے وہ لٹک جائے. پھر اس بات کا اطمینان کر لیجئے کہ آپ کے حج میں خرچ ہونے والا 1 روپیہ حلال کا ہے. اگر 1 روپیہ بھی، جی ہاں 1 روپیہ بھی اگر حرام کا ہے، حج قبول نہیں ہوگا. آپ کے چاہے وہ روپیہ ٹکٹ میں لگے ہوں، آپ کے وہ روپے آپ کے کھانے پینے میں لگے ہوں، آپ کے روپے رہائش میں لگے ہوں، سفر میں لگے ہوں، 1 روپیہ آپ کا حلال کا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے تفصیلی حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے حج پر، بیت اللہ میں آتا ہے، اس کے بالوں میں غبار پڑا ہوتا ہے، پیروں میں اس کے مٹی پڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعائیں مانگتا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کا کھانا پینا، اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے. تو لہذا حج پر جا رہے ہیں، ویسے تو ہماری مکمل آمدنی ہی حلال کی ہونی چاہیے. حرام کی آمدنی کا 1 لقمہ بھی انسان کے پیٹ میں چلا جائے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو لہذا یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمارے جو پیٹ میں لقمہ جا رہا ہے وہ بھی حلال کا ہو اور اخراجات بھی ہمارے حلال آمدنی سے ہوں. پھر اسی طرح ذہنی اور جسمانی طور پہ تیاری ہونی چاہیے. ذہنی طور پہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یوں نہ سمجھیے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں تو ایسے ہی جیسے آپ اپنے علاقے میں کراچی میں ہیں، نہیں. آپ وہاں جا رہے ہیں، بالکل ایک نئے ماحول میں جا رہے ہیں، اجنبی ماحول میں جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا مجمع ہے جس کا آپ نے سامنا کرنا ہے. تو جسمانی طور پہ بھی آپ کو فٹ ہونا چاہیے. ڈاکٹر سے اپنے چیک اپ کرا لیں، جو آپ کے بلڈ پریشر یا شوگر وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں اس سے پہلے سے آپ ڈسکس کر لیں اپنے ڈاکٹر سے، تاکہ آپ بالکل مطمئن ہو کر یہاں سے جائیں کہ مجھے کیا کیا جو ہے وہ دوائیاں مجھے وہاں پر چاہیے ہوں گی یا میڈیسنز مجھے چاہیے ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، جیسے حج اور عمرہ کا طریقہ. یہ اس سے آپ کو مکمل معلوم ہونا چاہیے کہ حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے. اسی کے لیے آج انشاءاللہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث سے چند دعائیں عربی میں یاد کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خاص طور پہ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو طواف کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے، اور اس میں دعائیں اردو میں نہیں کر سکتے یا آپ اپنی زبان میں نہیں کر سکتے، آپ کو دعائیں عربی میں ہی کرنی ہیں. تو بعض لوگ جو ہے وہ کتابیں لے جاتے ہیں، اب کتابیں جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اس کا معنی نہیں آتا. اب ایک شخص قبولیت کے وقت میں دعا مانگ رہا ہے اور ایسی دعا مانگ رہا ہے جس کو اس کو معنی نہیں آتا، تو ایسی دعا کا کیا فائدہ؟ دعا تو وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے. تو لہذا آپ پہلے سے ایسی دعائیں جو آپ نے وہاں مانگنی ہیں، اگر کسی شخص کو رزق کے متعلق دعا مانگنی ہے، اولاد کے متعلق دعا مانگنی ہے، کوئی اور معاملہ اس کے لیے دعا مانگنی ہے، اس کو جنت مانگنی ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانگنی ہے، تو اس قسم کی جتنی دعائیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے پہلے سے نکال لیں اور پہلے سے ان کو یاد کر لیں اور معنی ذہن میں بٹھا لیں کہ میں مانگ کیا رہا ہوں.
اللہ تعالیٰ سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں, تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا مانگنا ہے. تو چند دعائیں عربی میں یاد کر لیں. خاص طور پہ حدیث کی جو دعائیں ہوتی ہیں, قرآن کی جو دعائیں ہوتی ہیں, یہ بڑی جامع قسم کی ہوتی ہیں. اس کے اندر ایک لفظ کے اندر بہت سے انسان کے ضروریات اللہ تعالیٰ خود بیان فرما دیتا ہے. اسی طرح نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہمیں آنا چاہیے, دعائیں ہمیں آنی چاہیے, کیونکہ آپ وہاں دیکھیں گے کہ ہر نماز کے بعد تقریباً جنازے آ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ جو ہے اس کے اندر جنازہ صرف مکہ شہر کا نہیں آتا, بلکہ پورے صوبے کے جنازے وہاں پر آتے ہیں. اسی طرح مدینہ کے اندر بھی صرف مدینہ کے شہر کے جنازے نہیں آتے, بلکہ پورے صوبے کے جنازے آتے ہیں. تو تقریباً ہر نماز کے بعد جنازے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں نماز جنازہ کا طریقہ بھی آنا چاہیے, اس کی دعائیں بھی یاد ہونی چاہیے. صلاۃ السفر کے احکامات آپ کو معلوم ہونے چاہیے. آپ وہاں پر جا رہے ہیں تو آپ مسافر ہیں. اب مسافر کب قصر کرے گا, کب نہیں کرے گا, اس کو کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں, کہاں پڑھنی ہے, کب پڑھنی ہے, تو یہ اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ مسافر کے کیا احکامات ہیں. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کسی بھی عالم دین سے اس کے متعلق آپ سوال کر سکتے ہیں. زیارت قبور کے آداب اور دعائیں آپ کو آنی چاہیے. آپ مکہ جائیں گے, وہاں المعلیٰ کے نام سے قبرستان موجود ہے, جہاں پر صحابہ کی قبریں بھی ہیں, ان کی آپ زیارت کیجیے, دعائیں کیجیے. آپ مدینہ جائیں گے, وہاں بقیع قبرستان موجود ہے, شہداء احد کا جو ہے وہ قبرستان موجود ہے. آپ وہاں جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے, اور وہاں پر آپ نے جا کر دعائیں کرنی ہیں ان کے لیے بھی, اور جو ہے وہ جو جانے کے آداب ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے. تو یہ چیزیں بھی ہمارے علم میں ہونی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.